بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار کے توبہ کا عجیب واقعہ۔ مالک بن دینار سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا عادی تھا۔ میں نے ایک خوبصورت باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسیٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تھا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس کے 2 سال ہو گئے تو وہ مر گئی۔ 15 رمضان کو جمعہ کی رات میں شراب کی نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت واقع ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی۔ میں بھی ان میں سے تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آہٹ سنی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے، کالے رنگ کا، اور آنکھیں اس کی نیلی ہیں۔ منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک صاف ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزرا۔ میں نے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس اژدھے سے بچا لو، اللہ تجھے بچائے گا۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اژدہا بہت خطرناک ہے، میرے بس میں نہیں، بھاگو، جلدی یہاں سے بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھی۔ قریب تھا کہ میں اس اژدھے کے خوف سے اس میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر اسی بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس اژدھے سے میری جان چھڑاؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہنے لگا، میں تو خود کمزور ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہے اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان کی قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی۔ ہر پٹ پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدھے میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے، دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند چمک رہے تھے۔ اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران ہو گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، ابے سب آ جاؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوق در جوق کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کی جھرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہا کی طرف بڑھایا تو بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی تم لوگ بھی قرآن کو جانتی ہو؟ اس نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، اژدھے کے بارے میں کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل تھا، یعنی تیرا گناہ تھا جس کو تم نے طاقتور بنایا ہے اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تمہارا نیک عمل ہے جسے تم نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن توڑ ڈالے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور یہی میری توبہ کا سبب ہے۔ معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔